کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں اسلام کیسے آیا؟ اور آج جو آپ کو چائنا میں مسلم نظر آتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اسلام کے ابتدائی دور میں۔ اس وقت بحر ہند کے راستے سے عرب تاجر چائنا میں آتے تھے اور یہاں پر آ کے اپنا بزنس کرتے تھے، لیکن ان تاجروں میں بڑی خاص باتیں تھیں۔ یہ سچ بولتے تھے، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتے تھے، اور جو ان کا مال ہوتا تھا وہ مکمل طور پر خالص ہوتا تھا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ These goods are completely pure. اور ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نیا مذہب آیا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی مثالیں ان لوگوں کے سامنے تھی۔ جب چینی بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا تو وہ بہت متاثر ہوا کہ یہ لوگ اتنے ایماندار کیوں ہیں اور ان میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بہت پاپولر ہیں۔ اس نے عرب تاجروں کو اپنے محل میں بلوایا اور بادشاہ نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا نیا مذہب سچائی پر مبنی لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے نبی کا پیغام سنوں۔ We are guided by the teachings of the Quran, Your Majesty. اس کے بعد بادشاہ خود تو عرب میں نہیں گیا، لیکن اس نے اپنا وفد مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ جب اس کا وفد مدینہ پاک میں آیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور اس وفد نے بادشاہ کا پیغام حضرت عثمان تک پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس وفد کے ساتھ چائنا کی طرف روانہ کیا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص چین پہنچے تو ان کا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا گیا، اور چینی بادشاہ کے بارے میں یہ پراپر بات تو نہیں کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس نے مسلمانوں کو بہت سی رعایتیں دی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو یہ سرکاری طور پر اجازت دی تھی کہ مسلمان اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں، یہ حلال کھانا کھا سکتے ہیں، اور اپنے انصاف کے لیے اپنا قاضی مقرر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کینٹن میں ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام بیکن مسجد تھا، کیونکہ اس کے مینار سمندر سے نظر آتے تھے۔ جب یورپ مسلمانوں کا دشمن تھا تو اس وقت چینی مسلمانوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ یہ جو بیکن مسجد تھی اس میں عرب تاجر آتے، نماز ادا کرتے اور لوگوں کو دین سمجھاتے تھے۔ چین میں اسلام کردار، علم اور تجارت سے پھیلا تھا۔ یہاں پر عرب، فارس اور ایشیائی مسلمان آئے جنہوں نے یہاں پر شادیاں کی، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی، اور اس طرح چائنا میں دھیرے دھیرے ایک چینی مسلم قوم بن گئی جنہیں آج ہوئی مسلمز کہا جاتا ہے۔ اس وقت مسلم سائنسدانوں نے چائنا میں بہت کام کیا تھا، جیسا کہ الخوارزمی کے ریاضیاتی نظریے یعنی الجبرا کو چینی نصاب میں شامل کیا گیا، اور ایسٹرونومی سے چینی کیلنڈر میں اصلاح کی گئی یعنی بہتری لائی گئی۔ مسلمان ماہرین چین کے کمپاس، نقشے اور سفری نظام میں بہتری لائے۔ 1271 سے لے کر 1368 تک چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے اپنی حکومت بنائی تو اس نے مسلمانوں کو اپنی سلطنت کے نظام میں شامل کیا، جیسا کہ سید اجلال الدین عمر کو کیومنگ میں گورنر کا عہدہ دیا گیا تو علی الدین طائسی کو سائنسدان منتخب کیا گیا۔ تو اس دور میں ہزاروں مسلمان زنجیانگ اور یونان میں جا بسے۔ آج بھی انہی علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں موجود ہیں، لیکن جو مسلمان عرب، فارس یا ایشیائی ممالک سے آئے تھے وہ آپس میں گھل مل گئے، یعنی وہ چینی مسلم بن گئے۔ انہوں نے اپنی شناخت تو کھو دی لیکن اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اپنے ایمان کو اسی طرح رکھا جس طرح ہونا چاہیے، اور اس طرح یہ مسلمان چینی قوم کہلائے۔ آج چین میں 2.5 کروڑ مسلمان ہیں اور ان کے پرانے مدارس، مساجد وغیرہ محفوظ ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج چین میں حالات مسلمانوں کے کیسے ہیں؟ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام یا حبیبی۔